بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو، کیا حال ہے سب کے؟ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اور آپ کے ارد گرد کے جو بھی حالات ہوں گے اس کے باوجود آپ خوش رکھے ہوئے ہوں گے اپنے آپ کو۔ کچھ دن پہلے مجھے میری چھوٹی بیٹی کی کال آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ بابا میں بور ہو رہی ہوں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کی بوریت کا فون پہ کیا حل کیا جائے، اور خیر اس وقت جو معاملات ہم نے آپس میں ایگری کرنے تھے کچھ وعدہ وعید کر کے، تو وہ تو معاملات ہم نے آگے بڑھا لیے۔ اب اس دن کے بعد سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بچوں کی بوریت والا معاملہ جو ہے یہ شاید میں اکیلا نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت سارے اور پیرنٹس بھی ہیں جن کو شاید اس قسم کی شکایات کا سامنا رہتا ہوگا، اور اکثر یہ پیرنٹس کو سننے کو آج کل ملتا ہے۔ اور بعد میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلور بھی کیا، اور یہ واقعات سچ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جن کو اپنے بچوں کی بوریت جو ہے وہ ایک بڑا سیریس مسئلہ بن گیا ہوا ہے، اور حالانکہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اسباب ایسے آپ پیدا کریں کہ جن سے اس قسم کی معاملات جو ہیں ان کے اوپر آپ کو کسی قسم کی انرجی نہ خرچ کرنی پڑے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ جو مسائل بچوں کو اکثر پیش آتے ہیں، ہم آنے والے دنوں میں اس پہ کچھ روشنی ڈالتے رہیں گے ایسے ملتے جلتے معاملات کے اوپر۔ تو بنیادی ایک جو مسئلہ ہے کہ بچوں کے اندر کوئی بھی ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا کسی بھی قسم کے ایموشنز کا اگر وہ شکار ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا بہت سارا میجر پورشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ان کی اپنے ماں باپ کی پسند اور ناپسند پہ۔ اب اس کو یوں کہہ لیں کہ ان کا جو موڈ ہے یا ان کی جو بوریت ہونے کی کیفیت ہے، یہ کیا اسی وقت ہمارے اندر بینگ پیرنٹس تو موجود نہیں ہے؟ کیا ہم اس قسم کا کانشیسلی یا انکانشیسلی بیہیویئر تو پریزنٹ نہیں کر رہے جس کو کنسیو کر کے وہ بھی اسی قسم کے معاملات یا ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے ہوتا ہے نا کہ ہماری جو والدین کی آلودگی ہے یا ان کی جو ذہن اور جسم کی جو آلودگی ہے وہ کہیں نہ کہیں بچوں کو بھی آلودہ کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر کیا معاملات ہیں ہمیں بینگ پیرنٹس یہ بوریت دور کرنے والا جو معاملات ہیں یا بوریت ہونے والے جو معاملات ہیں یہ سچویشن ہم خود کریٹ کرتے ہیں۔ وہ بعض کا بہت سارا جسے کہتے ہیں لاڈ سے یہ معاملات جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بعض کا بہت زیادہ بلا جواز اور بے معنی قسم کے غصے سے بھی یہ ری ایکشن جو ہے یہ دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ بلا وجہ ناز اٹھانا والی جو سچویشن ہے اس کو تھوڑا سا بیلنس کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے ہمارے یہاں جیسے لڑکوں کو ہوتا ہے کہ اٹھ کے پانی نہیں پینا، میرا کلہ پتر ہے یا میرا بڑا بیٹا ہے یا جو بھی اس کو کہہ لیں، اگر 1 سے لے کے 10 سال تک کی ایج ہے تو تب جو بیہیویئر آپ ان کے اندر ڈیولپ کرا رہے ہیں وہ شاید بعض کا کچھ لاڈ پنے سے بھی ہوتا ہے۔ انہوں پانی نہیں پین دینا، تسمے آپ نہیں بننے گا، یہ چھوٹی چھوٹی ماؤں کی جسے کہتے ہیں انکانشیسلی جو لاڈ اٹھا رہی ہوتی ہیں یہ شاید ان کو کسی نہ کسی ایک ایسے ڈپریشن کا شکار کر رہی ہوتی ہیں جو کہیں آگے جا کے ریفلیکٹ کرے گا اور اس کا امپیکٹ بہت منفی آئے گا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جسے کہتے ہیں نا حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، یا کوئی پریکٹیکلی اپنی آپ کو شخصیت کو مثال کے طور پہ پریزنٹ کر کے بھی ان معاملات کو دور رکھ سکتے ہیں، بچوں کے ذہن فریش رکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ بلا وجہ غصہ کرنا ضروری نہیں ہے پیرنٹس کا۔ اگر کوئی ہوم ورک غلط ہو گیا ہے تو وہ دیٹس کوائٹ نارمل اینڈ اٹ کین ہیپن اینی ٹائم، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کو دانش مندی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے یہ روٹی نہیں کھانی، تو آبویسلی وہ اگر نہیں کھانی تو بعد میں اس کے لیے بورنگ ہو جائے گا۔ اگر وہ روٹی نہیں کھانی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اگر آپ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا مینٹل میتھ کریں اور کوئی حساب کتاب لگا کے اس معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں تو اس میں بڑی آسانی ہوگی۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم مل کے پکائیں گے، لیٹس ہیو اے کمبائنڈ کوکنگ سیشن، کیا آپ کو یہ بنانا آتا ہے یا میں آپ کو یہ پکانا سکھاتا ہوں یا سکھاتی ہوں؟ سو والدین جو ہیں دونوں اپنے اپنے اینڈ پہ رہتے ہوئے اس قسم کے معاملات کو جو بلا جواز کا لاڈ ہے وہ بچوں کو اس سچویشن سے نکال سکتے ہیں۔ اور جب آپ بچوں کو کسی بھی ایک اس قسم کی سچویشن سے نکال لیں گے تو وہ بڑے آرام سے اسے ایگری کر دیں گے۔ جیسے میں نے کہا حکمت سے نو کرنا، تو جب آپ کسی حکمت عملی اپنائیں گے اور پریکٹیکل کوئی ارینجمنٹ کر لیں گے اور اس سے ان کو نہ کریں گے کہ جنک فوڈ نہیں کھانی، اس سے اگر وہ بور ہو رہے ہیں جنک فوڈ کھانا کا دل کر رہا ہے اور آپ نے نو کر دی ہیں تو اس کو پریکٹیکل نو کریں کہ لیٹس اسٹارٹ اے پروٹین ڈائٹ، ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کے معاملات
باپ جو ہے اس کا تعلق خوف سے ہے اور ماں کا تعلق اس کا تعلق لاڈ سے ہے. مجھے یہ لگتا ہے یہ دونوں جو ہے نا یہ بربادی سے جسے کہتے ہیں جنم لینے والی عادات جو ہیں وہ اس کی طرف زندگی کو لے کے جاتی ہیں. نہ بہت زیادہ ایکسیسو باپ کے جسے کہتے ہیں خوف کا رویہ اور ماں کا بلا جواز لاڈ جو ہے میرے خیال میں بہت سارا ڈپریشن ایسا ہے جو صرف انہی دو وہ بوریت جسے ہم کہتے ہیں وہ شاید اس کو ایکسپلین اس وقت بچے نہیں کر پاتے. اور بوریت میں بور ہو رہا ہوں یہ شاید ایک جنیرک سا ورڈ ان کو سب کو سننے میں آ گیا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی شکایت والا مرحلہ ہے. خیر میرے خیال میں 4 باتیں جن میں سے 3-4 باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے. وہ پیرنٹس کو اپنے جو پرسنل ایموشنز ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. لاڈ والا جو پہلو ہے اس کو ذرا کنٹرول کرنا چاہیے. خوف والا جو پہلو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور بلا وجہ جو سٹریس کریٹ کیا جاتا ہے وہ چاہے اسکول کے ہوم ورک کا ہو, کلاس ورک کا ہو, وہ یونیفارم آپ گندا کیوں کر کے لے کے آ گئے, آل دیز ہیبٹس جو ہے نا یہ 4 ایریاز ہی ہیں جن کو ذرا تھوڑا سا اگر آپ عقل مندی سے اس کو ہینڈل کر لیں. وہ میں نے کہا کہ جیسے ماں کا لاڈ اور باپ کا خوف ان دونوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کریکشن کے ساتھ. آپ کو جسے کہتے ہیں نا بچے کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, ورنہ اس کو لگے گا کہ آپ نے مجھے مینٹلی ڈسٹرب کر دیا ہے. اگر آپ 5-6 بچوں کے سامنے کسی کو سمجھائیں گے تو وہ لگے گا کہ اس کو ڈی گریڈ کیا گیا ہے. تو آپ نے اگر بچے کو سمجھانا ہے تو تنہائی میں سمجھائیے. مجھے کہیں روایت بھی ایک ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کسی محفل میں اس کی تصحیح کی تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے اس کو پہلے سے بھی خراب کر دیا. اور اکیلے میں لے جائیں ان کو, اس جیسے میں نے کہا سیلف رسپیکٹ کا بچے کا خیال رکھیں تو اس سے یقیناً آپ کو اچھے نتائج حاصل ہوں گے. حل کیا ہے؟ آپ بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کریٹ کریں. ہم شاید بہت مصروف ہیں پیسہ کمانے میں, اور پیسہ جب بھی آپ کما کے لے کے آ جائیں گے تو میرا نہیں خیال وہ گارنٹی ہوگا. سو فائنینشیل آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ گارنٹی نہیں کرتا بچوں کے خوش رہنے کو. میرے خیال میں وہ شاید آپ کوئی کہتے ہیں ایک اسٹیپ تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس امن کی یا خوش رہنے کی جو پوری سیڑھی ہے نا وہ پوری وہ نہیں ڈیزائن ہو سکتی صرف پیسے سے. وہ ایک ماحول کریٹ کرنا پڑے گا آپ کو. وہ چاہے آپ کسی کو بچے کو کسی پبلک پارک لے جائیں, چاہے وہ زو لے کے جائیں, چاہے وہ اینیمل ہیلتھ کے اوپر آپ کی سبق دیں, یا آپ گارڈننگ کا ماحول پیدا کریں, بک ریڈنگ کا ماحول پیدا کریں, فزیکل ایکسرسائزز کا ماحول پیدا کریں, مینٹل ایکسرسائز کا ماحول پیدا کریں. اس قسم کے پزل بچوں کو لے کے آئیں یا پہیلیاں ان کو بجھانے کا سیشن ڈیلی ڈیزائن کریں. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائز کر کے اپنے بچوں کے بوریت دور کرنے کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکال کے لے کے آ سکتے ہیں. میرے خیال میں تمام عمر کے بچوں کے حساب سے اگر میں دیکھ لوں, وہ چاہے 1 سے لے کے 15-20 سال تک کے بچے ہیں, ان کے ایج کے حساب سے آپ ان کی ایکٹیویٹیز کو آبزرو کریں اور کہاں پہ ان کی انرجی جو ہے وہ سرو کی جا سکتی ہے. بیکاز بچوں کی مینٹل اینڈ فزیکل انرجیز کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے, ان کو وہ رستہ دینے کی ضرورت ہے جس کے لیے ان کے ذہن میں بوریت اور ڈپریشن جو ہے وہ نہ آ سکے. یہ چھوٹی چھوٹی کریکشنز ہیں. آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے کوئی ایسی ویڈیوز بھی بنائی جائیں جس کے اندر ڈیٹیل قسم کا کوئی ہیلپ جو ہے وہ ہم آپ کو کر سکیں. لیکن بچوں کی بوریت دور کرنا اس کے لیے صرف اور صرف مینٹل میتھ کرنے کی ضرورت ہے, کوئی راکٹ سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بچوں کی بوریت گھر کھانا پکا کے بھی کر سکتے ہیں, وہ کسی گھر کے قریبی پارک میں لے کے جا سکتے ہیں, کسی سے مانگ کر بک ریڈنگ کی ہیبٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ڈپریشن اور بوریت یقیناً دور ہو جائے گی. ملیں گے دوبارہ ایک نئے سیشن کے ساتھ.